نماز تہجد پڑھنے والوں سنو، 3 ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے نماز تہجد قبول نہیں ہوتی، چاہے ساری زندگی نماز تہجد پڑھتے رہو۔ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ جاننے سے پہلے یہ نماز تہجد کے مختصر فضائل سن لیں۔ وہ لاڈلی عبادت جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ دن بھر کام کاج کرنے کے بعد، تھک ہار جانے کے بعد، جب انسان اپنا بستر صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرا مالک میری خاطر اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ گیا ہے اور میں غفلت کی نیند سو رہا ہوں، تو انسان فوراً اپنے رب کی ملاقات کی خاطر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز تہجد جیسی عظیم عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خوش نصیب بندوں کو اللہ اپنے عرش پر بیٹھ کر دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ان 3 خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص ہے جو آدھی رات کو نماز تہجد پڑھتا ہے، دوسرا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صفیں درست کرتا ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو نماز کے لیے صفیں درست کرتا ہے۔ سبحان اللہ! نماز تہجد کو اپنا معمول بنا لیں، آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اب آئیے وہ 3 غلطیاں ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے نماز تہجد جیسی عظیم عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی اور اٹھ کر چلے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ آپ کا غلام پوچھنے لگا، حضرت جی رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر گئے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی سونگھنے نہیں دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم ساری زندگی تہجد پڑھتے رہیں اور تکبر و غرور کرتے رہیں تو ہم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین، یہ بات سمجھ لیجئے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر تو حق بات کو جھٹلا دینا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تکبر بہت ہی بری چیز ہے اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چیونٹی کی طرح جمع کیے جائیں گے اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی، پھر انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ترمذی۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو تکبر جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ فرما۔ تکبر کسی بھی چیز پر نہ کیا کریں، چاہے وہ مال و دولت، حسن و جمال ہو، جوانی ہو یا اولاد یا علم و عمل، کیونکہ یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر تکبر کرتا ہے، گویا وہ اللہ کا حق مار رہا ہے۔ دوسری غلطی جو تہجد پڑھنے والے کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز تہجد اللہ قبول نہیں فرماتا، وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، کہ راتوں کو اٹھ کر تو تہجد پڑھتا ہے، دن کے ٹائم لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ جی میری نیند پوری نہیں ہوتی کیونکہ میں آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیں، ریاکاری ایسا برا عمل ہے۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا،
ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی صلہ پاتے ہو۔ مسند احمد۔ ناظرین کرام، جو لوگ نماز تہجد اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ جی بڑا نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے جن کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیے تھے جا کر ان سے ثمر اور بدلہ لے لو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ ریاکار کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، جبکہ تیسری حدیث میں آتا ہے اللہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ جلائیں گے۔ نمبر 1 قرآن پاک کا قاری، دوسرا سخی، تیسرا شہید۔ یہ تینوں کی قربانیاں بہت ہوں گی، لیکن یہ تینوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے اعمال کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، تم نے لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ سب اعمال کیے ہیں، لہٰذا ان سے جا کر اجر و ثواب لے لو۔ تیسری غلطی، کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ نماز تہجد کے وقت کے بارے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نماز تہجد کا وقت نماز عشاء کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ نماز فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال افضل وقت آدھی رات کا وقت ہے، کیونکہ آدھی رات کے وقت اللہ آسمان دنیا پر آ کر 3 صدائیں لگاتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کروں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدھی رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، یہ افضل اور بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز عشاء کے فوراً بعد نماز تہجد پڑھ لیتی تھی، اس ڈر سے کہ نماز تہجد رہ نہ جائے۔ نماز تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آدھی رات کے وقت اٹھیں اور اللہ کے حضور رو کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگیں، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔